اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ غدیر کی شب ہے، وہ عظیم شب کہ جسے پروردگار نے عید قرار دیا ہے، وہ بھی معمولی عید نہیں ہے، عید اللہ اکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے کہ جس کا ہم سب جشن منعقد کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب کی زبان پر آج جس موقع کے اوپر آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، یہ جملہ ہم سب کی زبان پہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ ہم اس جملے کے ذریعے سے پروردگار سے یہ شکرانے کے طور پر جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں الحمد کہہ رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ پروردگار تو نے ہمیں امیر المؤمنین اور اہل بیت اطہار کے ائمہ ہدی کی ولایت اور امامت سے وابستہ رکھا ہے۔ پروردگار، ہم سب تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں۔ حقیقتاً امیر المؤمنین کی ولایت سے وابستہ رہنے والا انسان جتنا شکر بجا لائے کم ہے، جتنا پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کر شکراً للہ کہے، یہ حق جو امیر المؤمنین کی ولایت کے قبول کر لینے کی بنا پر اور اللہ کی طرف سے ولایت کے عطا کرنے کی بنا پر جو شکر کا حق پیدا ہوا ہے، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شبہ جو بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جس شبہ کو زائل کرتے ہوئے پھر اگلی گفتگو جو کل جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، جو سلسلہ گفتگو کی اگلی گفتگو ہے، اسے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ایک سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس بات سے متعلق جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، عید اللہ اکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید۔ بہت سے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً غدیر کی عید سب سے بڑی عید ہے؟ کیا واقعاً عید غدیر اکبر ہے؟ کیا واقعاً عید غدیر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ یہ سوال بہت سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عید فطر آتی ہے تو اس موقع کے اوپر ایک مہینے کی عبادت کے نتیجے میں انسان اس فطر کے جشن کو بڑے عالیشان پیمانے پر منعقد کرتا ہے۔ جب عید قربان، عید اضحیٰ آتی ہے تو اس مہینے کا جو خاص عمل ہے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حج بجا لانا، اس عمل کو بندہ انجام دیتا ہے، اور پھر نتیجے میں یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عید قربان کے دن قربانی دے کر شکر پروردگار بجا لاتا ہے۔ یا ایک اور عید جو عالم اسلام کے لیے قرار دی گئی ہے، وہ عید ہے جمعے کا دن، یوم الجمعہ کو عید قرار دیا گیا ہے۔ اس دن پروردگار کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر انسان شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس عید کی توفیق عطا فرمائی۔ ان تین عیدوں کے بعد یہ جو عید غدیر ہے، اس کو کیوں اکبر کہا گیا؟ اکبر تو اس عید کو ہونا چاہیے جو ایک مہینے کی عبادتوں کے بعد عید فطر کے عنوان سے سامنے آتی ہے۔ عید
اکبر تو وہ ہونی چاہیے کہ جس میں انسان اتنے بکروں کو، اتنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پھر یہ عید کیوں اکبر کہلا رہی ہے؟ وہ عید کہ جو عید غدیر ہے، کیوں اس کو اکبر کہا گیا؟ اور پھر اگر اس کو اکبر کہا گیا تو پھر اس کے اعمال اور وظائف بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ میں عرض کروں کہ اس کو جو اکبر کہا گیا اس کی اپنی ایک وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے۔ پہلے میں عرض کروں کہ روایتوں میں عید غدیر کے لیے کیا جملہ وارد ہوا ہے، سنیں ہمارے ناظرین کرام، اور اس کے بعد پھر محسوس کریں کہ واقعاً عید کا کیا شرف ہے، عید کی کیا منزلت ہے۔ فرمایا، راوی ہے الحسن بن راشد، روى الحسن بن راشد عن ابی عبداللہ صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ آیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جعلت فداک للمسلمین عید غیر العیدین، مولا کیا مسلمانوں کے پاس دو عید یعنی عید فطر اور عید الاضحیٰ، یہ قربانی کی عید، ان دو عید کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا آقا نے، نعم یا حسن، اعظمہما و اشرفہما، اے حسن نہ صرف یہ کہ ان دو کے علاوہ ایک اور عید ہے، بلکہ یہ تیسری عید وہ ہے کہ جو ان دو عیدوں سے شرافت میں اور عظمت میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی سب سے زیادہ با شرافت کوئی عید ہے تو عید غدیر ہے، سب سے زیادہ با عظمت کوئی عید ہے تو عید غدیر ہے۔ مولا اس عید کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ میں اس حدیث کو مکمل کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ عمل کے طور پہ آقا نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ کہتا ہے وَأَيُّ يَوْمٍ ہوا، مولا وہ کون سا دن ہے کہ جس دن یہ فضیلت، یہ شرف ہے؟ کہتے ہیں مولا آقا فرماتے ہیں کہ یوم نصب امیر المؤمنین فیہ علما للناس، یہ وہ دن ہے کہ جس دن امیر المؤمنین کو لوگوں کے لیے ایک ایسی نشانی کے طور کے اوپر پہچانوایا گیا اور ایک ایسی نشانی قرار دیا گیا کہ لوگ اسی نشانی کے ذریعے سے اب پہچانے جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی اس کے معنی ہے کہ اب امیر المؤمنین کے اس روز غدیر کے ذریعے سے لوگ پہچانے جائیں گے، تو امیر المؤمنین کے ذریعے سے۔ اگر کوئی مؤمن اپنے کو کہتا ہے تو اس انسان کے ایمان کی علامت امیر المؤمنین کی محبت ہے۔ اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس کے اسلام کی نشانی امیر المؤمنین کی ولایت ہے۔ اگر کوئی خود کو انسان کہتا ہے، اس کی انسانیت کی علامت امیر المؤمنین کی ولایت ہے۔ اگر اس ولایت امیر المؤمنین کو ہٹا دیا جائے، انسان کہنے والا صرف جھوٹا دعوے دار ہے، انسان نہیں ہے۔ مسلمان کہنے والا جھوٹا دعوے دار ہے، سچا مسلمان نہیں ہے۔ مؤمن کہنے والا صرف جھوٹا دعوے دار ہے، حقیقی مؤمن نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے امیر المؤمنین کی شناخت ضروری ہے، ولایت کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب امیر المؤمنین کی ولایت کی آغوش میں انسان آ جائے گا، پھر اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی برزخ بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اس نے پوچھا مولا اس دن کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس دن روزہ رکھو، صدقہ دو، مؤمنین کو کھانا کھلاؤ اور شکر پروردگار بجا لاؤ۔ اس کے معنی ہے کہ اس دن پروردگار کی بارگاہ میں انسان کو شکر گزار بندہ ہونا ہوگا، بننا پڑے گا شکر گزار، اس لیے کہ جب عظیم نعمت ملتی ہے تو شکر بھی عظیم ہونا چاہیے، بڑی نعمتوں پر بڑا شکرانہ ہونا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، اس امیر المؤمنین کی ولایت کو تو نے ہمارے سینوں میں قرار دیا، اس کے لیے ہم تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ اس حدیث شریف کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امیر المؤمنین کی ولایت کا دن سب سے زیادہ عظیم بھی ہے، سب سے زیادہ شرافت والا بھی ہے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ اعظمہما و اشرفہما، ان دو عیدوں سے زیادہ با شرافت، ان دو عیدوں سے زیادہ با عظمت عید ہے کون سی؟ عید غدیر۔ تو پھر
دو کلمات اور اضافہ ہو گئے۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی اکبر کے ذریعے سے کہ عید اللہ اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے، اکبر ہے، اور اب دو کلمات آقا نے اور اس میں فرما دیے کہ اعظم بھی ہے، اشرف بھی ہے۔ اکبر عید ہے، اعظم عید ہے، اشرف عید ہے، وہ عید کہ جو عید غدیر ہے کہ جس کا جشن آپ سب منعقد کر رہے ہیں۔ تو اب وہی سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوا کہ کیوں یہ عید سب سے بڑی ہے، کیوں یہ عید سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیوں اس عید کی عظمت سب سے زیادہ ہے، کیوں اس عید کی شرافت سب سے زیادہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اس وجہ کو سمجھنا ہے تو آئیے میں آپ کو روایت کی دنیا میں لے کر چلوں۔ ایک روایت مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمت اور رضوان نے اپنی کتاب امالی میں یہ روایت لکھی ہے، بڑی معتبر کتاب بھی ہے اور بڑا معتبر بیان اور بڑی معتبر روایت بھی ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا کہ آقا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، ان اصحاب کے درمیان آقا نے فرمایا کہ ان اول ما یسأل عنہ العبد اذا وقف بین یدی اللہ جل جلالہ عن الصلوات المفروضہ۔ جس موقع کے اوپر بندہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس بارگاہ رب العزت میں آنے والا انسان، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے اس کی نمازوں کے بارے میں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آواز رب العزت آئے گی کہ کیا تم نے نمازیں پڑھی ہیں؟ اگر یہ نمازیں پڑھی ہیں تو پھر انسان کے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ اور آپ واقف ہیں جمعہ عید کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان نماز کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہے اور نمازوں کی قبولیت کی سند حاصل کرتا ہے۔ میدان محشر میں سوال کیا جانے والا ہے نماز کے بارے میں۔ اگلا سوال آقا فرماتے ہیں وَعَنِ الزَّكَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ، پروردگار کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا جو مال تم پر فرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس مال کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا، خمس دیا یا نہیں دیا، زکوٰۃ نکالی یا نہیں نکالی، فطرہ دیا یا نہیں دیا، یہ انسان سے میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ آقا اس کے بعد فرماتے وَعَنِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ، پوچھا جائے گا اس روزے سے متعلق کہ جسے پروردگار نے فرض کیا ہے۔ عید فطر ایک مہینے کے روزوں کی قبولیت کی سند کے طور پہ پروردگار نے لوگوں پر عید قرار دی ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ روزے قبول ہیں تو انسان کی عید ہے، اور اگر روزے ہی نہیں رکھے، روزوں ہی سے فرار کیا، روزوں ہی کو کھا گیا تو پھر اس کے لیے تو یہ عید نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہو رہا ہے عن الصوم المفروض، آیا اللہ نے جو روزے فرض کیے ان روزوں کو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کیا یا اختیار نہیں کیا؟ اور اس کے بعد آقا اگلا جملہ فرماتے ہیں وَعَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ، سوال کیا جائے گا اس حج کے لیے کہ جس حج کو اللہ نے فرض کیا تھا، مستطیع ہو جانے کے باوجود تم حج کرنے کے لیے گئے یا نہیں گئے، اللہ کے گھر کا طواف کیا یا نہیں کیا، اللہ کے لیے احرام پہنا یا نہیں پہنا، اللہ کے لیے عرفات کے میدان میں آ کے بیٹھے یا نہیں بیٹھے، اللہ کے لیے مزدلفہ گئے یا نہیں گئے، اللہ کے لیے منی کے میدان میں حاضر ہوئے یا نہیں ہوئے، اللہ کے لیے تم نے قربانی دی یا نہیں دی۔ یہ جو قربانی عید الاضحیٰ کے عنوان سے مسلمان اختیار کرتا ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے حج کی قبولیت کی سند بن جائے۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ تین عیدیں، ایک نماز کے طور پہ قبولیت کی سند ہے، ایک روزوں کی قبولیت کی سند ہے، ایک حج کی قبولیت کی سند ہے۔ یہ تین عیدیں ہیں کہ جو مسلمان جن کو مناتا ہے، جن کو مانتا ہے اور جن کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن اگلا جملہ میرے آقا فرماتے ہیں وَعَنْ وِلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، پانچواں سوال اس میدان محشر میں اللہ کے حضور میں بندے سے کیا جائے گا کہ آیا تم نے ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا؟ اگر ولایت اہل بیت اطہار کو قبول کیا ہے
تب پھر انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ولایت اہل بیت اطہار کو قبول نہیں کیا تو پھر انسان یہیں پر روک لیا جائے گا۔ میں اس حدیث کو مکمل کروں جو مرحوم شیخ صدوق نے لکھی ہے، اس سے پہلے ایک جملہ اور عرض کروں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، یہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ جانتے ہیں عمارتیں اسی ایریا میں آپ کے درمیان موجود ہیں، بہت سی عمارتیں ہیں 10 20 15 25 سال پرانی ہیں، لیکن اچانک بارش زیادہ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ڈھہ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ عمارتیں ہیں جو 100 سال پرانی ہیں، 1924 25 کی بلڈنگ ہے جو آج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ صرف ایک ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ وہ بلڈنگ کے جو گر رہی ہے اس بلڈنگ کی نیو بیس کو کمزور رکھا گیا ہے، لیکن جو بلڈنگ مضبوط نیو والی ہے، بہت اسٹرانگ بیس والی ہے، وہ ابھی بھی فضاؤں میں بلند ہے، نہ طوفان اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، نہ زیادہ بارش اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، نہ آندھی کا اس پہ اثر ہوتا ہے، بلڈنگ محکم اور مضبوط کھڑی رہتی ہے۔ یہی صورتحال امام فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد میں پائی جانے والی 5 چیزوں کی ہیں۔ اگر اسلام تمہارا ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کھڑی ہے تو اگر شبہات کی آندھی چلے، لوگوں کی طرف سے نہ جانے کیسی کیسی فکروں کا حملہ ہو، نہ جانے کیسے کیسے انداز سے انسان کو پریشان کیا جائے، اگر اسلام کی بنیاد مضبوط ہو تو کبھی یہ اسلام کی آغوش سے نکل کر کبھی غیر کی آغوش میں نہیں جائے گا، کبھی اس کی اسلام کی عمارت منہدم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عمارت کمزور ہے اس بنا پہ کہ اس کی نیو کمزور ہے، اس کی بیس کمزور ہے، نتیجہ یہ ہوگا ایک چھوٹا سا شبہ آئے گا، عمارت گر جائے گی، مسلمان غیر مسلم بن جائے گا۔ عمارت کی بیس کو مضبوط کرنا ہے، اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، مولا وہ 5 کیا چیزیں ہیں کہ جن پر اسلام کو استوار کیا گیا ہے، اسلام کو ان پہ قائم کیا گیا ہے۔ فرماتے الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی اللہ کے لیے مال کا دینا، حج اور اہل بیت اطہار کی ولایت۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک بنیاد بھی کمزور ہوئی، اسلام کی یہ عمارت ڈھہ جائے گی، پھر مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ آئیے پھر میں اس روایت کو مکمل کر دوں کہ جو امالی شیخ صدوق سے میں عرض کر رہا تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ 5واں سوال وعن ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فمن اقر بولایتنا، جس نے ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کیا، حتی ثم مات علیہا، اور صرف اقرار نہیں کیا بلکہ اس اقرار پر اپنی موت تک باقی رہا۔ بڑی وضاحت ہے اس ایک لفظ کی۔ مولا اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو موت سے پہلے ولایت سے دور کر دیا جائے گا، بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو موت آنے سے پہلے ولایت کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ مولا ایک بار اقرار کر لیا کافی ہے، کیا ضروری ہے کہ موت تک اس اقرار پر باقی رہے؟ کیا ضروری ہے کہ موت تک ولایت کا دامن تھامے رہے؟ ایک بار اقرار کر لیا کافی ہے، جیسے حج ہے، ایک بار انسان نے کر لیا زندگی میں کافی ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر سال حج کرنے جائے، جس طرح سے روزہ ہے، سال میں اس انسان نے 1 مہینے روزہ رکھ لیا، 11 مہینے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر نہیں رکھا تو کوئی سوال نہیں اس سے کیا جائے گا۔ جس طرح سے نماز ہے کہ ایک دن میں 5 بار اگر نماز پڑھ لی تو بقیہ اوقات فرصت ہے، پھر اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سارے وقت میں کیوں نہیں نماز پڑھی۔ اسی طرح سے یہ ولایت بھی ہونی چاہیے کہ اگر ولایت کا اقرار کر لیا، بات ختم ہو گئی، موت تک اقرار پر باقی رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا شاید اس جملے کے ذریعے سے کہ ثم مات علیہا، یہ جملہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار ولایت کا اقرار کر لینے سے نجات مل جاتی تو جتنے غدیر کے باغی ہیں سب جنتی ہو جاتے۔
مولا یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک بار اقرار کافی نہیں ہے، اقرار پر ثابت قدم رہنا، اقرار پر ڈٹے رہنا، اقرار پر باقی رہنا، یہ اہم مرحلہ اور مسئلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا، جو ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرے اور اس ولایت اور اہل بیت اطہار کی امامت کے اوپر قائم رہے اور اس پر ہی اس کو موت آ جائے، فرماتے قُبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَزَكَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَحَجُّهُ، اسی شخص سے پروردگار اس کی نمازوں کو قبول کرے گا، اسی شخص کے اللہ کی راہ میں دیے گئے مال کو پروردگار قبول کرے گا، اسی شخص سے پروردگار اس کے روزے کو قبول کرے گا، اسی شخص سے پروردگار اس کے حج کو قبول کرے گا۔ یعنی اس کے معنی ہے نماز قبول ہوگی تو ولایت اہل بیت کی بنا پر، روزے قبول ہوں گے تو ولایت اہل بیت کی بنا پر، حج قبول ہوگا تو ولایت اہل بیت اطہار کی بنا پر۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَقِرْ بِوِلَایَتِنَا بَيْنَ يَدَيْ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا مِّنْ أَعْمَالِهِ، لیکن اگر ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کو کسی انسان نے قبول نہیں کیا تو اب اس انسان سے کوئی بھی عمل ذرہ برابر کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اوپر جب ولایت کے اقرار کرنے والوں کا تذکرہ تھا تو امام نے فرمایا کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن جب ولایت کا انکار کرنے والوں کی بات کہی تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز ٹھکرا دی جائے گی، روزہ ٹھکرا دیا جائے گا، زکوٰۃ ٹھکرا دی جائے گی، حج ٹھکرا دیا جائے گا، بس، بلکہ جملہ فرماتے ہیں کہ اس کی عبادتوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں رہ جائے گا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اگر اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے، امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ اگر امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول نہیں کیا، لاکھ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جائے، لاکھ قرآن پہ قرآن پڑھے جائے، لاکھ یہ انسان چیریٹی کرتا رہے، لاکھ یتیموں کے لیے یتیم خانہ کھلواتا رہے، لاکھ بیواؤں کی خدمت کرتا رہے، حتیٰ یہ انسان جنگوں میں شرکت کرتا رہے، یہاں تک کہ ایران کو فتح کر لے، قسطنطنیہ کو فتح کر لے، اگر اس کے دل میں ولایت امیر المؤمنین نہیں ہے تو ان جنگوں میں شرکت کرنے کی بنا پر بھی اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی تب ہے کہ جب امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ ان اعمال کو قبول کر لے، ورنہ بہت سے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایران کی جنگ میں جس موقع کے اوپر ابتداء اسلام میں ہوئی انہوں نے شرکت کی، کہا جاتا ہے انہوں نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی۔ جنگ میں شرکت کرنا معیار نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنا معیار نہیں ہے، مسجد پیغمبر میں نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، حتیٰ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا معیار نہیں ہے، معیار امیر المؤمنین کی ولایت ہے۔ ساری اچھائیاں ہوں، امیر المؤمنین کی ولایت نہ ہو، کوئی اچھائی کام نہیں آنے والی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، میں نے جس بات سے گفتگو کا آغاز کیا تھا بات مکمل ہو گئی، یہاں پہ جواب مل گیا۔ کیوں ایسا ہے کہ عید فطر کو عید اکبر نہیں کہا گیا؟ کیوں ایسا ہے کہ عید قربان کو عید اکبر نہیں کہا گیا؟ کیوں ایسا ہے کہ عید جمعہ کو عید اکبر نہیں کہا گیا؟ عید غدیر کو عید پروردگار نے عید اکبر کہا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ فطر کی عید اس موقع پہ قابل قبول ہے کہ جب غدیر اس میں پائی جاتی ہو، اضحیٰ اور قربانی کی عید تب قابل قبول ہے کہ اس میں غدیر پائی جا رہی ہو۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ جمعے کی عید کو بھی پروردگار قبول کر لے تو اس میں غدیر کو شامل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر کی ولایت کو مان لینے کے بعد ہی روزے قبول ہوتے ہیں۔ جب روزے تب قبول ہوں گے جب ولایت ہوگی، تو پھر عید فطر بھی تبھی قبول ہے کہ جب انسان ولایت کو قبول کرے۔ عید قربان تب ہے کہ جب انسان حج کرے، اور حج تب قبول ہے جب علی کی ولایت کو مان رہا ہو۔ اسی طرح سے جمعے کی نماز تب قبول ہے جب علی کی ولایت کو مان رہا ہو، ورنہ نہ جمعے کی عید قابل قبول، نہ فطر کی عید قابل قبول، نہ قربان کی عید قابل قبول۔ مجھے کہنے دیجئے، اسی لیے بقیہ عیدیں چھوٹی ہیں، غدیر کی عید سب سے بڑی ہے، اس لیے کہ اگر غدیر کو مان لیا جائے تبھی اس کے لیے فطر بھی ہے، اضحیٰ بھی ہے، جمعے کی عید بھی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔
حقیقت یہ ہے کہ عید اکبر ہے یہ عید غدیر. ہم سب اس عید کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. کل میں نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا چند جملوں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے بقیہ باتیں انشاءاللہ کل جو دوپہر کی محفل اور رات کی محفل ہے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. آپ اگر توجہ فرمائیں، پروردگار نے اس دنیا میں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہر نبی کا وصی ہونا چاہیے، ہر نبی کا نمائندہ ہونا چاہیے، ہر نبی کا جانشین، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا ہر نبی کا پروردگار نے جانشین بنایا ہے. سوال کل سے جو ذہنوں میں پیدا ہوا تھا کہ پھر یہ جانشین کیسا ہونا چاہیے، اس جانشین کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس جانشین کی کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے، اس جانشین کے اندر کیا خصوصیتیں ہوں کہ جن کی بنا پہ بقیہ سے یہ بہتر ہو جائے. ہم نے قرآن مجید سے پوچھا. دیکھیں میں کچھ کہوں گا تو یہ کہا جائے گا کہ خطیب نے کہا، کوئی ہسٹورین کوئی بات کہے گا کہا جائے گا کہ ہسٹری کی بنا پر اس نے کہہ دیا، کوئی مثلا محدث کہے گا کہا جائے گا حدیثوں کی بنا پہ. لہٰذا میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، لہٰذا قرآن مجید کی بارگاہ میں آتا ہوں. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیا جن کو ہدایت مل گئی ہے وہ ہدایت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، یا ابھی جو خود محتاج ہدایت ہے وہ ہدایت کرنے کا حقدار ہے؟ قرآن کی نگاہ میں زیادہ ہدایت کرنے کا وہ حقدار ہے دوسروں کے لیے کہ جو ہدایت اللہ سے حاصل کر چکا ہے. سوال یہ ہے کہ فضیلت کس کے پاس ہے؟ کسے ہم سب سے زیادہ باعظمت قرار دیں کہ ان کی بارگاہ میں آ کر یہ کہیں کہ ہم اب ان ولایت کو، امیر المؤمنین کو یا بقیہ ائمہ ہدیٰ کو مانتے ہیں ان خصوصیتوں کی بنا پر. رسالت مآب کے بعد ہم نے جانشین مانا ہے ان خصوصیتوں کی بنا پہ. قرآن کی نگاہ میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے 4 طرح کے لوگوں کو بافضیلت مانا ہے، اور یہ 4 طرح کے لوگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ان 4 طرح کے لوگوں کو جیسے جیسے انسان سمجھتا جائے گا ساری تصویر اس کے لیے واضح ہو جائے گی. سب سے پہلے مرحلے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ عظمت والا وہ انسان ہے کہ جو ایمان لے کر آیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مؤمن ہیں کیا وہ فاسقوں جیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. سورہ سجدہ کی 18ویں آیہ شریفہ قرآن مجید کی نگاہ میں مؤمن کا مقابلہ فاسق سے نہیں ہو سکتا. صاحب ایمان سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے سارے انسانوں میں. قرآن اور بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پہ ہم فضیلت کو قبول کریں، جس کی بنا پہ ہم کہیں کہ یہ بہتر ہے؟ قرآن نے آواز دی کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں میل اور فیمیل کے ذریعے سے پیدا کیا اور تمہیں ہم نے قبیلوں میں، ٹکڑوں میں رکھا تاکہ تم پہچانے جاؤ. لیکن یاد رکھنا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت، با کرامت، با عزت، با شرافت وہ انسان ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے. یعنی اس کے معنی ہے تقوی انسان کو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مکرم بناتا ہے. یہ آیہ شریفہ سورہ حجرات کی 13ویں آیہ شریفہ. قرآن مجید اور کیا معیار ہے؟ قرآن مجید نے آواز دی کہ دیکھو تمہارے درمیان جو فضیلت ہے وہ ان لوگوں کو ہے کہ جن کے پاس ایک خاص صفت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر آیت نمبر 9. کیا جو لوگ جانتے ہیں وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو ناواقف ہیں، جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے، جن کے پاس نالج نہیں ہے، ان کا مقابلہ صاحبان علم سے نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ علم رکھنے والوں سے نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ عالم سے نہیں ہو سکتا. یہ تیسری فضیلت ہے قرآن کی نگاہ میں. اور چوتھی فضیلت قرآن کی نگاہ میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر قرآن مجید 95 میں کہہ رہا ہے
کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جن لوگوں نے اپنے نفسوں اور اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کیا ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے جہاد کیا۔ اس کے معنی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں جو ایمان رکھتا ہو وہ فضیلت رکھتا ہے، جو تقوی رکھتا ہو وہ فضیلت رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہو وہ فضیلت رکھتا ہے، جو جہاد کرتا ہو وہ فضیلت رکھتا ہے۔ اچھا، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے سارے کام کو انجام دے گا۔ ایک شخص ہے کہ جو مومن ہو گیا متقی نہیں بن پایا، ایک شخص ہے جو مومن بن گیا متقی بھی بن گیا، عالم نہیں بن پایا۔ اچھا، اگر بڑی کوششوں کے بعد، زحمتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، صعوبتوں کے بعد عالم بھی بن گیا، اس کو جہاد کا موقع ہی نہیں مل پایا، یا جہاد کا موقع ملا وہ میدان جہاد میں نہیں گیا، اب کیا ہے کہ یہ چار فضیلتیں انسانوں کے درمیان الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب کائنات میں تلاش کرنا شروع کرو تو پھر ان فضیلتوں میں بھی درجات دکھائی دیں گے۔ کچھ ہوں گے جو سادے قسم کے مؤمن ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے ایمان کو اللہ پسند کرے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو عام طرح کے متقی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے تقوی کو اللہ قبول کرے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو عام علم رکھنے والے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ علم عطا کرے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو عام میدان جنگ میں شرکت کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی مدح و ثنا خود پروردگار کرے گا۔ اب بات طے ہو گئی کہ یہ چار فضیلتیں ہیں کہ جن چار فضیلتوں کی بنا پہ پروردگار انسانوں کو بڑا بنا رہا ہے، انسانوں کو باشرف بنا رہا ہے۔ جو مؤمن ہو جائے وہ برتر ہے، جو متقی بن جائے وہ برتر ہے، جو عالم ہو جائے وہ برتر ہے، جو مجاہد بن جائے وہ برتر اور بلند ہے۔ تو اگر لوگوں کے درمیان ان صفتوں کو الگ الگ بانٹ دیا جائے تو عالم جاہل سے بہتر ہے، متقی غیر متقی سے بہتر ہے، وہ مومن کے جو ایمان لے آیا وہ بقیہ سے بہتر ہے، وہ مجاہد جو میدان میں اتر رہا ہے وہ بقیہ سے بہتر ہے۔ اب اگر ان کے درمیان بھی کوئی ایک ایسا شخص مل جائے، بقیہ صرف مومن ہو وہ امیر المؤمنین ہو، بقیہ صرف متقی ہوں وہ امام المتقین ہو، بقیہ صرف عالم ہو اور وہ باب شہر علم پیغمبر ہو، بقیہ صرف مجاہد ہوں اور کوئی اتنا بڑا مجاہد ہو کہ جس کے لیے پروردگار کہے کہ لا فتح الا علی، تو اب سمجھ لینا جو سب سے بڑا مومن ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ عالم ہوگا، جو سب سے بڑا مجاہد ہوگا، وہ پروردگار کی نگاہ میں سب سے زیادہ عظمت رکھتا ہوگا، اس کو سب سے زیادہ شرافت اور کرامت ملے گی۔ بس یہی وجہ ہے ہم نے بعد پیغمبر اس عظیم ذات کے دامن کو تھاما ہے کہ جو صرف مومن نہیں امیر المؤمنین ہے، جو صرف متقی نہیں امام المتقین ہے، جو صرف عالم نہیں باب شہر علم پیغمبر ہے، جو صرف مجاہد نہیں صاحب لا فتح ہے۔ ہم نے اسی لیے امیر المؤمنین علی کا دامن تھاما ہے۔ بقیہ کے پاس ایک فضیلت ہے، علی کے پاس دنیا کی ساری فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی عظمت، امیر المؤمنین کی فضیلت کو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر فضیلت میں جسے بلندی اور سرداری ملے وہ بقیہ سے زیادہ آگے ہونا چاہیے، ورنہ پھر جو زیادہ آگے رہ جائے گا اس کو اعتراض ہوگا اس پر کہ جسے لوگوں نے اپنا سردار بنا دیا لیکن وہ فضیلتوں میں اچھا نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، جن کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ 40 سال تک بتوں کی پرستش کرتے رہے، جن کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آ کے کہتے رہے کہ واللہ انا من المنافقین، جن کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ مدینے کی عورتیں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ کوئی مسئلہ آئے اور امیر المؤمنین علی مسئلے کو حل کرنے کے لیے موجود نہ ہوں، جن کے جہاد کا یہ عالم ہے کہ رسول بلاتے رہے اور وہ پہاڑوں کی بلندی پہ دکھائی دیتے رہے، جو ایسے افراد رہے ہوں وہ اس کا مقابلہ
مقابلہ کر رہی ہیں، جسے پروردگار لافتہ کی سند دے، جسے پروردگار عالم الناس قرار دے، جسے پروردگار امیر المؤمنین بنائے، جس کو پروردگار امام المتقین بنائے، دونوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ زمین کی خاک اور ہوتی ہے، آسمان کی بلندی اور ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ امیر المؤمنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس روز غدیر میں ہم تمام مؤمنین کی خدمت میں، تمام وہ افراد کہ جو امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کا اقرار کر رہی ہیں، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ ہم اس لیے غدیر کو زندہ رکھتے ہیں، ہم اس لیے غدیر کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس لیے لوگوں تک پیغام غدیر کو پہنچاتے ہیں کہ ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہمیں ان کے لیے درد محسوس ہوتا ہے، ہم ان سے سمپیتھی رکھتے ہیں، ہم ان سے اس بنا پر کہ وہ بھی نجات پا جائیں، اس لیے ہم ان کے سامنے غدیر کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ انسان امیر المؤمنین کی ولایت کو حاصل کرے، اختیار کرے، اپنے دلوں کو عروج عطا کرے امیر المؤمنین کے تذکرے سے، تاکہ نمازوں میں وزن پیدا ہو جائے، تاکہ روزوں کو قوت مل جائے، تاکہ حج لائق قبولیت قرار پائے، تاکہ جہاد اللہ کی راہ میں مقبول ہو جائے۔ امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر کل کا دن امیر المؤمنین کی ولایت کا دن ہے، ساری دنیا تک پیغام پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ آپ جن کو جانتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے درمیان آپ کا آنا جانا ہے، جو آپ کو پہچانتے ہیں، جو آپ کو آج تک میسیجز کرتے آئے، ان کو کل ضرور میسج کیجئے گا، ضرور پیغام دیجئے گا، غدیر کے پیغام کو، غدیر کی ولایت کو ان تک پہنچائیے گا، تاکہ کہیں ذہن کے ایک گوشے ہی میں صحیح امیر المؤمنین سے متعلق اس غدیر کے بارے میں تحقیق کرنے کا جذبہ بیدار ہو، اور وہ یہ سوچیں کہ ہاں مجھے امیر المؤمنین کے بارے میں تحقیق کر کے اس غدیر کو قبول کرنا ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر آپ کی بنا پر کسی کے دل میں غدیر اتر گئے تو پھر اس کی کامیابی کی بنا پر آپ کو بھی کامیابی ملے گی، آپ کو بھی شرف ملے گا، آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ پیغام غدیر کو کوئی معمولی پیغام نہ سمجھنا، یہ جو میرے سامنے مجمع موجود ہے، یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ جو لوگ آج یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ بعض روایتوں میں حتیٰ فی اصلاب النساء، حتیٰ فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، ان لوگوں تک پیغام پہنچائے کہ جو ابھی باپ کے صلب میں ہیں یا ماں کے رحم اور شکم میں ہیں، ان کے دنیا میں آنے پر بھی انہیں یہ پیغام غدیر بتایا جائے۔ یعنی حضور اکرم قیامت تک کے آنے والے مؤمنین سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہر ایک اپنے بعد والے تک پیغام پہنچائے، تاکہ غدیر زندہ رہے، غدیر کا تذکرہ باقی رہے، غدیر کے ذکر کی بنا پہ اعمال قبول ہوتے رہیں، اور اللہ کی نگاہ میں انسان باشرف اور با کمال بنتا رہے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ پروردگار سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس روز غدیر کا واسطہ پروردگار آقا کے وارث، آقا کے فرزند، ہمارے امام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار روز غدیر کی مبارکباد ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما۔ پروردگار ہم سب کو امیر المؤمنین کی ولایت پر باقی رہنے اور اسی ولایت کے ساتھ میدان محشر میں آنے، محشور ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اس کورونا وائرس کے شر سے امیر المؤمنین کے حق کا واسطہ اس کورونا وائرس کے شر سے تمام مؤمنین کو محفوظ فرما۔ جو مؤمنین اس میں بیمار ہو گئے ہوں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں ان سب کو امیر المؤمنین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار امیر المؤمنین کے دامن سے ہمیں، ہماری نسلوں کو ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔